اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ ایک ایسی حدیث کہ جس کو سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیونکہ حافظ الحدیث تھے اور ساری زندگی انہوں نے حضور کی احادیث کو بنفس نفیس اپنی موجودگی میں اپنے کانوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لسان اقدس زبان اقدس سے خود دیکھتے ہوئے اور حضور کے چہرے کے نور کو اپنے اندر سماتے ہوئے انہوں نے حدیثیں سنی۔ تو ایک صحابی ایک تابعی عقبہ بن مسلم ان سے شفیہ اصبحی نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان عقبۃ بن مسلم حدثہ ان شفیہ الاصبحی حدثہ کہ ایک مرتبہ وہ مدینہ میں داخل ہوئے، انہ داخل المدینہ فاذا ہوا برجل، اچانک ایک آدمی کو دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر قد اجتمع علیہ الناس، جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسے ہی اس شخص کے ارد گرد لوگوں کا مجمع ہے۔ فقال من ھذا، اس نے پوچھا یہ کون ہے جس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں؟ انہوں نے پوچھا تو بتایا، فقال ابو ہریرہ، یہ ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو فدنوت منہ، میں ان کے قریب گیا، اور جس وقت وہ چپ ہوئے تو اور تنہا ہو گئے، یعنی لوگ اٹھ کے چلے گئے، تو میں نے ان سے کہا، انشدک بحق و بحق لما حدثتنی حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ سے اللہ کا بار بار واسطہ دے کر پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے ایسی حدیث بیان کیجئے جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بھی ہو اور اسے اچھی طرح جان کر یاد بھی کیا ہو اور سمجھا بھی ہو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، فرمایا ٹھیک ہے، تو میں آپ کو حضور کی وہ حدیث سناتا ہوں، یقیناً میں تم سے ایسی حدیث بیان کروں گا کہ جسے مجھ سے رسول اللہ نے بیان کی اور میں نے اسے اچھی طرح جانا اور سمجھا ہے۔ اور اسی اثناء میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھوڑا سا توجہ اپنے حضور کے اس ارشاد کی طرف لے جاتے ہیں اور وہ مجلس اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے ہیں اور وہ پیارا ارشاد اپنے کانوں میں سماتے ہیں اور بیان کرنے کی جرت پیدا کرتے ہیں کہ آپ کا وہ خوبصورت بیان اور وہ تنبیہ آور حدیث جس میں اس قدر تنبیہ تھی کہ وہ کانوں میں وہ لفظ اور وہ زبان پہ آنے سے پہلے وہ دل میں حاضر ہونے والے وہ لفظ ان کو اس قدر بے چین کرتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عمل صرف ایک دفعہ نہیں، پھر ان کو افاقہ ہوتا ہے، پھر ان سے کہتے ہیں، یعنی عقبہ بن مسلم سے جو شفیہ اصبحی نے بیان کیا ہے، پھر توجہ دیتے ہیں اور پھر رسول اللہ کے اس فرمان کو بیان کرنے کی جرت کرتے ہیں کہ پھر اس روب سے اور اس تنبیہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ اور پھر چوتھی مرتبہ، جب چوتھی مرتبہ آپ کو بے ہوشی ہوتی ہے تو اس وقت آپ منہ کے بل زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بیان کرنے والا اتنا بڑا محدث اور پھر حضور کی حدیث سننے والا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو پھر اس کے بعد بڑی دیر کے بعد جب انہیں سہارا دیے رکھا اور پھر جب ان کو افاقہ ہوا تو اب اس بار ہمت ہوئی تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اور یہ حدیث بیان کی کہ قیامت کے دن جب ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے نزول فرمائیں گے
پھر اس وقت فیصلے کے لیے سب سے پہلے اللہ اکبر سب سے پہلے ایسے شخص کو بلایا جائے گا جو قرآن کا حافظ ہوگا، جو عالم ہوگا، جو مبلغ ہوگا، جو داعی ہوگا، جو قرآن اور حدیث کا علم جاننے والا مولوی ہوگا۔ پھر دوسرے نمبر پر شہید کو بلایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے چکا ہوگا، اور تیسرے نمبر پر مالدار جس کے پاس اللہ نے مال دے رکھا ہوگا اس کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عالم حافظ قاری سے پوچھیں گے، عالم قاری حافظ سے پوچھیں گے کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر نازل کردہ کتاب کی جو تعلیم نہیں دی تھی وہ کہے گا دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا ہاں یقیناً اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو علم تجھے سکھایا گیا اس کے مطابق تو نے کیا عمل کیا تھا؟ وہ کہے گا میں اس قرآن کے ذریعے راتوں اور دنوں کو تیری عبادت کرتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ تو عمل تو خود کرتا تھا مگر عمل کے لیے لوگوں کو نہیں کہتا تھا، اور تو عمل کرتا تھا صرف اور صرف اپنی جان بچانے کی خاطر کرتا تھا، اور تو عمل کرتا تھا صرف اور صرف اس لیے کہ لوگ مجھے عالم کہیں، حافظ کہیں، قاری کہیں، اور فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا قرآن سیکھنے سے تیرا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں میں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ، تو نے جو کچھ سمجھا تھا لوگوں نے تجھے بڑا سمجھ لیا، تیرے بڑے لائکس تھے، تو نے لوگوں میں بڑا نام کما لیا تھا، تیرا نام بڑا مشہور تھا اور لوگ تیرا عزت سے نام لیتے تھے، جو کچھ تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، اب جا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ جس کی خاطر یہ علم حاصل کر کے آیا تھا ان کو تو یہ دے کے آیا ہے، اب اس کے پاس بچا کیا ہے کہ جنت میں داخل کیا جائے، اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت پھر شہید کو بلائیں گے اور شہید سے پوچھیں گے کہ میرے لیے کیا لائے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنی جان تیرے نام پہ قربان کر دی، اور تیرے نام پر میں نے ملک کی حفاظت کی، اور اے اللہ تیرے دین کی خاطر میں نے اپنی جان دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے شہید تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو صرف اور صرف نام کمانے کی خاطر شہید ہوا تھا، اور تو نے صرف اور صرف ملک گیری کی خاطر اپنی جان دی تھی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے تیرے دل کے اندر کوئی رمق نہیں تھی، جس کی خاطر تو جان دے کے آیا ہے اس کی خاطر تجھے تمغے ملے، سب کچھ ملے، اب تو جا ان تمغوں کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ تیسرے نمبر پر اس شخص کو بلایا جائے گا جو مالدار ہوگا، سخی ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو بھی جھوٹ بولتا ہے۔ وہ بھی یہی کہے گا یا اللہ میں نے تیری خاطر صلہ رحمی کی، صدقہ و خیرات کیا، اور لوگوں کے اندر میں نے مال کو خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اور صرف اپنے عزت اور جاہ و جلال کی خاطر اور لوگوں میں اپنا نام اور رتبہ لینے کی خاطر سب کچھ کیا، وہ بھی تجھے مل گیا۔ اب جا تیرے پاس ان لوگوں کے پاس تیرا عمل کی جزا ہے جو تو کر کے آیا ہے، اب تیرے پاس کچھ نہیں، جا تو بھی جہنم میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تین قسم کے کام کرنے کے بعد ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ الہی انت مقصودی و رضائک مطلوبی، اے الہ العالمین ہمیں نمازیں پڑھنے کی بھی توفیق دے، ہمیں علم حاصل کرنے کی بھی توفیق دے، ہمیں شہادت کے جذبے سے جینے کی بھی توفیق دے، لیکن یہ سب کچھ تیری رضا کی خاطر ہو۔ اور اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے تھوڑے عمل سے تو راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے تھوڑے عمل سے تو راضی ہو جا، ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ اس حال میں کہ اس اخلاص کے ساتھ ہمیں کلمہ شہادت بھی نصیب فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔